کسی کی کال کیسے ٹیپ یا ریکارڈ کی جاتی ہے اور کیا اسے پکڑنے کا کوئی طریقہ ہے؟ عمیر سلیمی لکھتے ہیں کہ فلموں میں ہم ایسا منظر اکثر دیکھتے تھے کہ کسی گھر یا عمارت کے باہر ایک وین میں بیٹھے لوگ اپنے آلات کی مدد سے اندر ہونے والی گفتگو سن رہے ہیں، مگر اب کان لگا کر دوسروں کو گفتگو سننے کے اور بھی کئی جدید طریقے موجود ہیں۔ پاکستان کی سیاست میں ایک مرتبہ پھر مبینہ وائر ٹیپنگ، فون ٹیپنگ اور آڈیو لیک زیر بحث ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شیری مزاری نے الزام عائد کیا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیاں غیر قانونی طور پر فون ٹیپنگ کرتی ہیں اور عمران خان کی سکیور لائن ٹیپ کرنے پر سپریم کورٹ کو از خود نوٹس لینا چاہیے۔ تاہم وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے اس بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف کے ترجمانوں نے تسلیم کر لیا کہ غداری کے ٹرینڈ اور اداروں کے خلاف مہم سابق خاتون اول نے چلوائی اور بشرا بی بی کی ایک مبینہ آڈیو ریکارڈنگ کا حوالہ دے رہی تھیں جو گزشتہ چند روز سے پاکستان کے سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ جب اینکر شاہزیب خانزادہ نے ان سے پوچھا کہ کیا تحریک انصاف کی جانب سے نیوٹرلز پر تنقید کے بعد ان کے رہنماؤں کے آڈیو ریکارڈ کر کے منظر عام پر لائی جا رہی ہیں، تو ان کا جواب تھا کہ سیاسی مفاد کے لیے ہم نے کبھی اس طرح کی کوشش نہیں کی۔ جب مریم نواز کی مبینہ آڈیو آئی تو یہی ڈھول بجاتے رہے تھے۔ مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ عمران خان ماضی میں کہتے تھے کہ وزیر اعظم کی فون یعنی ریکارڈنگ بالکل صحیح ہوتی ہے، انہوں نے اس کی مکمل حمایت کی تھی۔ خیال رہے کہ سابق وزیر اعظم نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ پاکستان سمیت پوری دنیا میں انٹیلیجنس ایجنسیوں کو وزیر اعظم کی تمام گفتگو کا علم ہوتا ہے، مگر اس ساری بحث میں سوال بھی اٹھتا ہے کہ جدید دور میں فون ٹیپنگ کس طرح کی جاتی ہے اور کیا اسے پکڑنے کا کوئی طریقہ موجود ہے؟ فون کیسے ٹیپ کیا جاتا ہے؟ آسان لفظوں میں فون ٹیپنگ سے مراد کسی کے فون سے ہونے والی گفتگو کو بغیر اجازت سننا اور ریکارڈ کرنا اور اس سے معلومات حاصل کرنا ہے۔ انفارمیشن سیکیورٹی اور ٹیلی کام کے شعبے سے منسلک حسن حماد نے بی بی سی کو بتایا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس ایسا نظام موجود ہوتا ہے کہ وہ شک کی بنیاد پر کسی بھی کال کو ٹیپ کر سکتے ہیں، جبکہ اس طرح کی ٹیکنالوجی عام لوگوں کے ہاتھ بھی لگ سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لینڈ لائن جیسے پی ٹی سی ایل کی ایکسچینج میں قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنے آلات لگا دیتے ہیں اور ان کے پاس مکمل رسائی ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی کال کو ریکارڈ یا ٹیپ کر سکے، جبکہ موبائل نیٹ ورک میں بھی ایکسچینج ہوتے ہیں، ان میں بھی وہ اپنے آلات لگا کر کال کو سن سکتے ہیں۔ اسے سمجھانے کے لیے وہ بتاتے ہیں کہ فون کال کے دوران نیٹ ورک کی جانب سے گیٹ وے تک ڈیٹا پہنچایا جاتا ہے، مگر درمیان میں ایجنسیاں سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر کسی کو مانیٹر کر سکتی ہیں۔ تاہم ان کا کہنا ہے کہ کس سے ٹیپ کیا جا رہا ہے اور کس کی کال ریکارڈ ہو رہی ہے اس کا علم نیٹ ورک پرووائڈر کے پاس نہیں ہوتا۔ بی بی سی سے گفتگو کے دوران انہوں نے ہنستے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے اس وقت آپ کی اور میری کال بھی ریکارڈ ہو رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کسی کی لینڈ لائن نیٹ ورک کو ٹیپ کرنا زیادہ آسان ہے کیونکہ اس کی تار کے ساتھ ٹیمپرنگ کی جا سکتی ہے۔ پی ٹی سی ایل یا کوئی اور لینڈ لائن کی صورت میں کیبل جس ڈسٹریبیوشن بوکس سے گزر کر گھر آ رہی ہوتی ہے وہاں کوئی بھی شخص اپنا ٹیلی فون لگا کر آپ کے نمبر سے کال ملا سکتا ہے اور سن سکتا ہے۔ حسن حماد نے کہا کہ اگر فون کی کیبل پر کوئی کنڈے ڈال دے یا بارش کی وجہ سے لائن جوائن ہو جائے تو ایک کال کے دوران دوسری کالز کی بھی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ سائبر سیکیورٹی کے ماہر اعتزاز محسن کہتے ہیں کہ ہر ٹیلی کام سینٹر میں کچھ ڈیوائسز یعنی آلات لگی ہوتے ہیں جو خاص طور پر لافل انٹرسیپشن کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ اگر کسی کی کال ٹیپ کرنی ہو تو ان ڈیوائسز میں وہ نمبر درج کر دیے جاتے ہیں اور جیسے ہی وہ شخص کال ملاتا ہے تو اس کی کال کی ریکارڈنگ سنی جا سکتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کرمنل انٹرسیپشن میں کوئی شخص آپ کے گھر یا دفتر کے باہر جا کر اپنی ڈیوائسز کے ذریعے کال کو غیر محفوظ چینل پر کنورٹ کر سکتا ہے، جیسے اسے 3G کو کم محفوظ نیٹ ورک 2G پر منتقل کر دیا جاتا ہے جس میں انکریپشن اتنی مضبوط نہیں ہوتی۔ جیسے ہی آپ کال ملاتے ہیں تو آپ کا موبائل سب سے قریب کسی ٹاور کو تلاش کرتا ہے اور اس سے کنیکٹ ہو جاتا ہے۔ اگر گاڑی میں ایسی ڈیوائسز لگی ہوں جو بطور ٹاور کام کریں تو موبائل کسی ٹاور کے بجائے اس ڈیوائس سے کنیکٹ ہو جاتا ہے۔ اعتزاز کا کہنا ہے کہ اگر کسی کا فون ہیک ہو جاتا ہے تو اسپائی ویئر کے ذریعے بھی کال سنی جا سکتی ہے، جبکہ دفاعی تجزیہ کار برگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز کے مطابق فون ٹیپنگ کے الزامات بہت سوچ سمجھ کر لگانے چاہیے کیونکہ یہ سیکرٹ ایکٹ اور آرٹیکل 14 کی خلاف ورزی کے علاوہ اخلاقی اعتبار سے بھی غلط ہے۔ انہوں نے آج نیوز سے گفتگو کے دوران بتایا کہ سیاسی جماعتوں کے داموں میں دراصل وائس ایپ پر کالز اور وائس میسیجنگ کی بات ہو رہی ہے جسے ریکارڈ کرنا اتنا مشکل نہیں، خاص طور پر جب اس گفتگو میں شریک دوسرا شخص اپنے فون سے اسے ریکارڈ کر لے، جو کہ عام ہوتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ واٹس ایپ پر ریکارڈنگ کے لیے کئی ایپس بھی موجود ہیں جن کے ذریعے ایسا ممکن ہے۔ کیا کوئی طریقہ ہے جس سے معلوم ہو سکے آیا آپ کا فون ٹیپ ہو رہا ہے؟ پاکستان کے سویلین انٹیلیجنس کے ادارے انٹیلیجنس بیورو کے سابق سربراہ مسعود شریف خٹک نے پاکستان میں فون ٹیپ کرنے کے سوال اور ماضی کے واقعات کے بارے میں بات کرتے ہوئے بی بی سی کو بتایا کہ ملک میں کام کرنے والی مختلف ایجنسیز ہیں جن کے اپنے اپنے اہداف ہوتے ہیں اور وہ ان کے اپنے حساب سے نگرانی کرتے ہیں۔ قانونی طور پر سول
एक्सचेंजेस को मॉनिटर करने का इख्तियार सिर्फ IB के पास है और किसी और इदारे के पास ऐसा करने का हक नहीं है, और ये भी सिर्फ वज़ीर आज़म की इजाज़त के साथ ही मुमकिन होता है, और यही कानून है। उनके मुताबिक बाज़ औक़ात चीज़ें बहुत तेज़ी से होती हैं और कभी कभी सूरत हाल ऐसी भी हो जाती है कि रोज़मर्रा के वाक़यात पर IB का डायरेक्टर जनरल खुद फैसला कर लेता है, ताहम इसकी तौसीक़ वज़ीर आज़म ही करता है। उधर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी माहिर हसन अहमद कहते हैं कि अगर ये देखना हो कि आया आपकी कॉल टेप हो रही है या नहीं, तो ये देखा जा सकता है कि इसमें किसी तरह का बिगाड़, ये मखसूस शोर तो नहीं आ रहा है, या किया आपको अपनी ही आवाज़ दोबारा तो सुनाई नहीं दे रही। उन्होंने बताया कि टेलीकॉम के शोबे में 12 फ़ोन टेपिंग की शिकायत मौसूल होती हैं, जिस पर कहा जाता है कि आप सबसे पहले अपनी लाइन वेरीफाई करें, यानी ये चेक करें कि आपकी तार किसी जगह मुतासिर तो नहीं हो रही। इस सूरत में टेलीकॉम हुकाम इसे ठीक करते हैं और तारों को घर के अंदर और बाहर सिक्योर करते हैं। वो कहते हैं कि टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के पास ऐसा कोई मखसूस तरीका नहीं कि वो देख सकें कि आया किसी का फ़ोन टेप हो रहा है। ताहम इसका हल ये है कि आप FIA के साइबर क्राइम विंग में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं कि मुझे कॉल के दौरान मशकूक शोर सुनाई देते हैं और मुझे शक है कि मेरी कॉल टेप हो रही है। आप उनसे पूछ सकते हैं कि आया मेरी कॉल इंक्रिप्टेड और सिक्योर है या नहीं। FIA की जानिब से इसका जवाब दिया जाता है। उन्होंने ये मशवरा दिया कि सार्फिन अपने मोबाइल फ़ोन में किसी भी तरह की गैर ज़रूरी ऐप न रखें, जिससे फ़ोन टेपिंग का खतरा बढ़ सकता है। किसी भी एप्लीकेशन को उतनी ही परमिशंस या इजाज़त दें जितनी उसके लिए ज़रूरी है। जैसे अगर कैलकुलेटर की ऐप आपसे कैमरे और माइक्रोफोन की इजाज़त मांगे तो उसका ये काम नहीं है। इत्तेज़ाज़ कहते हैं कि लॉफल इंटरसेप्शन से बचना मुश्किल है, मगर स्मार्टफोन से की जाने वाली फ़ोन टेपिंग से बचने के लिए सार्फिन महफूज मैसेजिंग ऐप्स जैसे सिग्नल इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फ़ोन इस्तेमाल करने के दौरान आपका नेटवर्क अचानक 3G से 2G पर मुंतकिल हो जाए तो ये भी एक रेड फ्लैग है। जबकि हसन का कहना है कि वॉइस ऐप की कॉल इंक्रिप्टेड होती है, यानी एक एल्गोरिथम में से गुजर के जाती है और इसे दरमियान में कोई नहीं सुन सकता, लेकिन लैंडलाइन की कॉल में इंक्रिप्शन नहीं होती। वो सार्फिन को मशकूक ऐप्स के अलावा VPN यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क से भी दूर रहने की हिदायत देते हैं। अगर VPN कनेक्ट करते हैं तो आप किसी सर्वर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और वहाँ साइबर हमलों का बहुत ज़्यादा इम्कान होता है। उनका कहना है कि ऐप सिर्फ वो करें जो प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से तस्दीक शुदा हूँ। पब्लिक वाईफाई या हॉटस्पॉट पर कभी इंटरनेट इस्तेमाल न करें और इसके ज़रिए कॉल्स न करें। कॉफ़ी शॉप, मेट्रो और एयरपोर्ट्स के पब्लिक हॉटस्पॉट पर साइबर हमले हो सकते हैं। रोज़नामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।